سامعین، پاکستان کو کیسے لوٹا جا رہا ہے، کیسے نچوڑا جا رہا ہے، اس کی ایک مثال سنیے۔ ایک پروجیکٹ تھا نیلم جیلم، یہ پچھلے 18-19 سالوں سے جاری تھا، اور ایک عام جو گھر کا بلب جلاتا ہے اس سے بھی اس پروجیکٹ کے نام پہ ٹیکس لیا جاتا تھا۔ بجلی کے بلوں میں نیلم جیلم کی فیس 500 جو ارب ہے، دوبارہ کہہ رہا ہوں 500 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ، یہ فیل ہو گیا، یہ بیٹھ گیا ہے۔ اس میں جو کرپشن ہے، اس کی جو مس مینجمنٹ ہے، وہ کس نے پکڑنی ہے؟ عمران خان کی ایک گھڑی اور القادر ٹرسٹ کے پیچھے پورے پاکستان کو ہینگ کیا گیا ہے۔ ذرا پکڑیے نا ان لوگوں کو، ہے کوئی بولنے والا؟ جو بولے گا وہ اپنا انجام پائے گا۔ یہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا پروجیکٹ۔ کیا کسی انجینئر کو پکڑا ہے؟ کسی اور بندے کو پکڑا ہے جس نے یہ گھٹیا منصوبہ بنایا تھا؟ کیا کہتے تھے جی؟ یہ وہ منصوبہ ہے جو دنیا کا عجوبہ ہے، اس میں سرنگیں ہیں، سرنگوں سے پانی آئے گا، پانی سے بجلی بنے گی، ملک خوشحال ہوگا۔ ہوئی پڑی ہے، ہو گئی ہے خوشحالی۔ پورے کا پورا جو منصوبہ ہے وہ بھی فیل ہو گیا ہے، بند، اور پاکستانی غریب لوگوں کے 500 ارب روپے لوٹ کے ڈکار مار کے گئے۔ خس کم جہاں پاک، اس کو کہتے ہیں پاکستان کو لوٹنا۔ تو پھر کیوں نہیں میڈیا اس پہ بولتا؟ کیوں؟ ایک گھڑی پہ تو آپ لوگوں نے میراتھن ٹرانسمیشن کی ہے، تو اس پہ بولو نا، بولو کس نے اس کو برباد کیا ہے؟ کیا یہ پاکستان کسی کا نہیں ہے؟ تو آپ لوگ کب جاگیں گے؟ مسئلہ تو آپ لوگوں کا ہے۔ جن لوگوں کے گھروں میں ابھی بھی پرانے بل پڑے ہیں، وہ ذرا اس کو دیکھیں، اس کے اوپر کتنا ٹیکس ان کے گھروں سے ان کرپٹ لوگوں کے اکاؤنٹ میں چلا گیا ہے، جنہوں نے اپنی بہر جائیدادیں بنائیں۔ پاکستان کا کوئی ولی وارث نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں پاکستان کی عدالتیں اس پہ نوٹس لیں نا، انشاءاللہ العظیم پہلے دن نوٹس لیں گی، دوسرے دن جج گھر آیا بیٹھا ہوگا۔ پاکستان کو کوئی میڈیا چینل اس کو ہائی لائٹ کرے، پورے کا پورا چینل اڑ جائے گا۔ پاکستان کا کوئی اخبار اس کو ٹچ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ یہ حب الوطنی کے خلاف ہے۔ لیکن نہیں، یہ اصل حب الوطنی یہی ہے کہ ان لوگوں کو گریبان سے پکڑو، ان کو مارو زمین پہ، ان کا منہ کالا کرو، اس سے پیسے واپس لو۔ کیوں؟ غریبوں کا یہ ٹیکس تھا، غریبوں کے ٹیکس کے اماؤنٹ تھی۔ ہائے ہائے، اس میں تو بیواؤں کا، یتیموں کا، ناداروں کا، مسجدوں کا، ہر کسی کا تھا۔ کوئی لوٹ کے لے گیا پاکستان کو۔ ہائے او پاکستان، تیری قسمت ہی ایسی ہے کہ تو بنا ہی لٹنے کے لیے ہے، وگرنہ یہ ہو سکتا تھا کہ اتنا بڑا منصوبہ ملیا میٹ ہو جائے اور کسی ایک بندے کو ہتھ کڑی بھی نہ لگے کہ آپ اس کے ریسپانسبل ہیں۔ یہ 1971 کے بعد سب سے بڑا یہ سانیہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے۔ یہ اس لیے کھلواڑ ہے اور اتنا بڑا سانیہ ہے کہ 2008 سے یہ جب شروع کیا گیا تھا، اس سے بعد تک کوئی منصوبہ پاکستانیوں نے نہیں بنایا۔ اگر یہ منحوس منصوبہ بند ہو جاتا پہلے ہی، تو اس کی جگہ 4 نئے منصوبے بن سکتے تھے ان پیسوں سے، لیکن اسی کے پیچھے اسی کو کھاتے رہے اور منصوبہ نہ بنے، اور آج پورا پاکستان دریاؤں اور بارشوں میں ڈوبا پڑا ہے۔ اپنا خیال رکھیے پاکستانیوں، آواز بلند کیجیے اگر زندہ ہو تو، یہ تو کوئی نہیں غداری۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔